بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے 127 کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری۔ یہ اہم مقدمہ تھا 9 مئی کے حوالے سے مردان واقعہ جو ہوا تھا، اور وہاں بھی ایسے ہی تھا جیسے لاہور اور راولپنڈی میں ہوا تھا، تو اس پر بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ 5 ماہ کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی گئی ہے۔ 127 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی رہا کر دیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نیب کیسز کے حوالے سے جو تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف جو فیصلہ سامنے آیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے، اور جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان کا نمائندہ محمد علی درانی، جو پہلے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے اور جن کی جانب سے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں صدر پاکستان کے ساتھ، آج باقاعدہ طور پر صدر پاکستان سے اس ملاقات کو آفیشلی اناؤنس کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس ملاقات کو آن کر لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیب کیسز بحال ہونے سے متعلق جو آج مختلف عدالتوں میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بہت اہم پیش رفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جج محمد بشیر نے کہا ہے کہ ریکارڈ کا تو ٹرک بھر کے لا رہے ہیں، تو یہ ایک ٹرک میں تو نہیں آنا، ٹرکوں کے ٹرک ریکارڈ کے آج عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ نیب آرڈیننس ترمیم کے خاتمے کے بعد کیسز میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق نیب کی جانب سے ریفرنسز ملک بھر میں احتساب عدالتوں میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے کیسز کی فہرست احتساب عدالت کو بھجوا دی ہے۔ جج محمد بشیر نے کہا، آج تو ٹرک بھر کر نیب کیسز کا ریکارڈ لے کے آ رہا ہے۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے سٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا ہے، جسے دیگر عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا تھا، چونکہ کیسز ہی ختم ہو گئے تھے۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے ججز بھی تعینات کیے جائیں گے، اور اس وقت صرف احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا کہ پرائیویٹ اور پبلک آفس ہولڈر سرکاری ملازمین کے کیسز کی نوعیت سے متعلق آگاہ کریں۔ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے جواب دیا، ہم تو تمام کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم نے عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ اب آپ کی اور ہماری چوائس ختم ہو گئی، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ احتساب عدالت نے رجسٹرار احتساب عدالت کو ریکارڈ کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ اسی طریقے سے راولپنڈی کی احتساب عدالتوں میں 22 کرپشن ریفرنسز بحال کرنے کی درخواست دائر کی گئی۔ پروسیکیوٹر نیب نے درخواست میں کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد نیب قوانین ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، لہٰذا 22 کرپشن کیسز ری اوپن کیے جائیں، چاروں احتساب عدالتوں کے کیسز بحال کیے جائیں۔ احتساب عدالت کے جج راجہ قمر درخواست پر سماعت کی۔ کیسز میں سابق سیکرٹری قانون MNA لال بند کیس، مضاربہ، لوٹ مار، ہاؤسنگ سوسائٹیز کرپشن کیس بھی اس میں شامل ہیں۔ پروسیکیوٹر نیب کا کہنا ہے کہ جو کیسز دیگر سول عدالتوں میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ بھی واپس منگوائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں 80 مقدمات آئے ہیں، 26 مقدمات راولپنڈی میں آئے ہیں، 160 کے لگ بھگ ریفرنس ہیں جو پشاور کی احتساب عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ نیب خیبر پختونخوا نے احتساب عدالتوں کے رجسٹرار کو مراسلہ لکھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ اسی طریقے سے کراچی میں بھی آج 3 گاڑیاں بھر کے ریفرنس کی اور ریکارڈ کی کراچی کی عدالتوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ احتساب عدالت نمبر 4 کو چیئرمین نیب سے پہلا ریفرنس واپس موصول ہو گیا ہے۔ کراچی کی مختلف عدالتوں سے 90 ریفرنسز واپس عدالتوں کو منتقل کیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر عاصم حسین، بہت اہم ریفرنس ڈاکٹر عاصم حسین کا، MQM رہنما مصطفیٰ کمال، سابق چیئرمین اسٹیل مل معین آفتاب، شیخ MQM رہنما روف صدیقی، سابق سیکرٹری بدر جمیل اور سابق DG KDA ناصر عباس وغیرہ کے خلاف ریفرنس بھی واپس آ گئے ہیں۔ شرجیل میمن کا ریفرنس ویسے دوبارہ ری اوپن ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو یونیورسل سروسز فنڈز ریفرنس تھا وہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ 2020 میں یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک ریفرنس تھا، توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، آصف زرداری کے خلاف پارک لین کا ریفرنس ہے، اور آصف زرداری کے خلاف جو باقی مقدمات تھے جعلی اکاؤنٹس کے وہ بھی آ گئے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور پروجیکٹ کے 5 ریفرنسز تھے، اور پہلا نوٹس طلبی کا وہ راجہ رینٹل کو ہی بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما فرزانہ راجہ،
اعجاز ہارون، عبدالغنی مجید، اسحاق ڈار، ان سب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، رمضان شوگر مل کیس بھی بحال کر دیا گیا ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف۔ اور اب چونکہ مریم نواز کی جو اپیلیں منظور ہوئی تھیں وہ بیسیکلی نیب ترمیم کی وجہ سے اپیلیں منظور ہوئی تھیں، چونکہ اس میں برڈن آف پروف آ گیا تھا نیب پر، جو نیب کے لیے ثابت کرنا آسان نہیں تھا۔ اب نیب ترمیم ختم ہونے کے بعد برڈن آف پروف واپس چلا گیا ملزم پر، تو مریم نواز کی اپیلوں کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب ان کی سزا کے خلاف جو اپیلیں منظور ہوئی تھیں اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے تو مختلف فیصلے آتے رہے۔ یہ ایک اور رہنما ہیں اور ان پی ٹی ایم کے یہ رہنما ہیں، ان کی علی وزیر، ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلیٰ عدالتوں کے طے شدہ قانونی اصولوں کے خلاف گرفتاریوں پر سیکرٹری داخلہ کو خلاف قانون گرفتاریوں میں ملوث پولیس افسران کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے علی وزیر کی پھانسی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے قانونی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے متواتر گرفتاریاں کی ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں کے اظہار ناپسندیدگی کے باوجود اسلام آباد پولیس نے کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کے وضع کردہ قانونی اصولوں کو پس سے پشت ڈال دیا۔ سیکرٹری داخلہ خلاف قانون متواتر گرفتاریوں میں ملوث افسران کے خلاف انکوائری کریں۔ عدالت نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی 2 مقدمات میں 7 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کی اور پولیس کو علی وزیر کی گرفتاری سے بھی روک دیا، جبکہ علی وزیر کو 26 ستمبر تک ترنول اور ٹیکسلا کی متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو ارسال کرنے کے بھی احکامات جاری کر دی۔ اور عدالت نے کہا جس طریقے سے آپ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے اور آپ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب 9 مئی مردان واقعہ میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 127 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ 5 مہینوں بعد جو یہ ملزمان تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، باقاعدہ طور پر آئی ایل ایف جو انصاف لائرز فورم ہے اس کے درجنوں وکلاء اکٹھے ہوئے، انہوں نے 127 وکلاء کو جب ضمانت ہوئی رہا ہوئے تو ان کو اپنی کسٹڈی میں لے کر گیا اور ان کے گھروں تک چھوڑا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ 5 مہینوں بعد بے گناہ لوگوں کو آئی ایل ایف نے اپنے گھروں کو بحفاظت روانہ کر دیا ہے۔ اور یہ 9 مئی کے بعد چونکہ مردان میں بھی ویسے واقعات ہوئے تھے جیسے افسوسناک واقعات لاہور میں ہوئے یا راولپنڈی جی ایچ کیو میں ہوئے، تو اس پر بھی 9 مئی کے واقعات میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ جو کام صرف لاہور میں ہو رہا ہے اور لاہور میں جس طریقے سے دفعات ایڈ کی جا رہی ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہو رہا، اور اس سے چونکہ لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کے اوپر بالکل خاموش ہے اور پہلو تہی کیا ہوا ہے اور اس سارے معاملے پر فری ہینڈ دیا ہوا ہے پولیس کو۔ پہلے ایک دفعہ ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ تک پہنچی، 5 مہینے ہو گئے ہیں، چلان جمع نہیں ہوا، ہائی کورٹ تک ضمانتیں ہوئیں، واپس آ گئیں، پھر ریمانڈ ہوئے، ریمانڈ ختم ہوئے، اب دوبارہ جب ضمانتیں انسداد دہشت گردی عدالت میں فکس ہوئیں تو 120B پاکستان پینل کوڈ کا دفعہ ایڈ کر کے بغاوت کی دفعات بھی ایڈ کر دی گئیں۔ اب نئے سرے سے پھر ریمانڈ ہوگا اور نئے سرے سے پھر ضمانتیں ہوں گی اور کوئی پوچھنے والا اس پورے نظام میں نہیں ہے۔ جبکہ محمد علی درانی نے کچھ دن پہلے ایئر وائی سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو مقتدر ادارے ہیں ان کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں صدر پاکستان سے۔ چونکہ صدر پاکستان سے 2 اہم شخصیات کی ملاقاتوں کی پہلے بھی خبر تھی تو محمد علی درانی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، لیکن نہ ایوان صدر کی جانب سے کوئی ایسی بات کی گئی تھی، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اون کیا تھا۔ آج اہم ڈیولپمنٹ تب آئی جب صدر پاکستان سے محمد علی درانی کی ملاقات ہوئی، اور محمد علی درانی کی ملاقات میں باقاعدہ طور پر وہ تصویر بھی آفیشیل جو ایوان صدر کی ویب سائٹ ہے اور جو صدر پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے جاری کی گئی اور سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی۔ سابق سینیٹر اور وفاقی وزیر محمد علی درانی کی دوسری مرتبہ ایوان صدر میں ملاقات ہوئی جس میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملاقات میں سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی نے
عارف علوی سے گزشتہ چند روزوں میں اپنی دیگر ملاقاتوں پر بھی مشاورت کی، اور ملاقات میں عارف علوی اور محمد علی درانی نے جمہوری تسلسل اور الیکشن کے انعقاد میں آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ صدر مملکت نے قومی اتفاق کی رائے کے لیے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان جمہوریت اور فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ عارف علوی کی پہلے محمد علی کی درانی کی آف دی ریکارڈ ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور آج یہ آفیشیل ملاقات ہوئی ہے۔ اس آفیشیل ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی محمد علی درانی سے ملاقات ہوئی ہے، چونکہ محمد علی درانی نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی کریں گے، اور وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ پر کر دیں اور آپ اگر معاملات بہتر ایسے کرنا چاہتے ہیں تو یہ معاملات کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے، اور اگر آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو چیزوں کو بہتری کے لیے لانے کے لیے آپ کو الیکشن کے پوائنٹ پر، الیکشن کے ایجنڈے پر ایک دوسرے سے مشاورت کرنی ہوگی، جو پہلے دن سے عمران خان کی جانب سے الیکشن کی تاریخ 90 دن میں انتخابات، اس معاملے پر عمران خان کی جانب سے پہلے ہی بارہا مذاکرات کا مطالبہ بھی کیا گیا اور رضامندی بھی ظاہر کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی محمد علی درانی سے ملاقات ہوئی ہے، یہ پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی سربراہی سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کی۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت اور اہمیت پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں قومی ہم آہنگی و یکجہتی کے لیے محمد علی درانی کی جانب سے پاکستان جمہوریت اور فوج کے حوالے سے مرتب کردہ نکات کی اہمیت اور افادیت پر اصولی اتفاق کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے وفد کی جانب سے ملک میں سیاسی ہم آہنگی کے فروغ اور بحران کے حل کے لیے محمد علی درانی کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی روابط کے فروغ اور تسلسل پر بھی مکمل اتفاق کیا گیا۔ بڑی بامعنی اسٹیٹمنٹ ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ جتنا نقصان اور جتنے ملک کے حالات ان 15-16 مہینوں میں خراب ہوئے اور اس کھینچا تانی میں خراب ہوئے، الٹیمیٹ وکٹم پاکستان کی عوام ہے۔ جب تک فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں ہوں گے، جب تک عوام کی امنگوں پر مشتمل حکومت نہیں آتی، جمہوری حکومت نہیں آتی، تب تک یہ معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ چیزیں تب تک کنٹرول میں نہیں آئیں گی جب تک ہم مل بیٹھ کے چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔